صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم کو حفظ و امان میں رکھے. آج کی ہماری گفتگو پیغام جمعہ میں خصوصیت کے ساتھ، چونکہ یہ ہفتہ ولادت باسعادت امام حسن العسکری علیہ السلام کے سلسلے سے تھا، لہٰذا پہلا پیراگراف ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مختصر سا آپ کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اقوال کے سلسلے سے گفتگو کریں گے، اور پھر دوسرے پیراگراف میں چونکہ بہت امپورٹنٹ حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لہٰذا مومنین سے بہت گزارش ہے کہ اپنے آپ کو باخبر رکھیں. یہ رسول اللہ کا حکم بھی ہے، اور ائمہ معصومین نے بھی مکمل طریقے سے اپنی زندگی کا پریکٹیکلی طور کے اوپر پولیٹیکل جو سینیریو چل رہا تھا اس میں جناب کر کے بتایا. تو لہٰذا ہمارا بھی اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے جو حالات گزر رہے ہیں اس سے باخبر رہیں، اس سے بے خبر نہ رہیں. تو لہٰذا جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور ان کی زندگی بہت مختصر سی ہے. بعض روایت میں 28 سال ہے، بعض میں 29 سال ہے، اور اکثر زندگی ان کی 7 سال کی یا 6 سال کی امامت کی زندگی ہے، جو ظاہری طور کے اوپر امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ملی ہے. اس 6 سال میں اتنا زبردست طریقے سے امام نے اپنی زندگی کا پیراگراف اور عملی طور کے اوپر پیغام پیش کیا ہے، تاکہ آنے والے زمانہ جو تھا وہ غیبت کا زمانہ ہونے والا تھا، وہ اس کے لیے ایٹماسفیئر بنا رہے تھے امام حسن عسکری، اور اپنے نمائندگان کے ذریعے سے جو پوری دنیا میں ان کے پھیلے ہوئے تھے، ان کے ذریعے سے تشیع کو آگے بڑھا رہے تھے. اور کیسے کیسے کر کے چھپے ہوئے لوگ تھے کہ سامرہ میں جب ان کی زندگی گزر رہی تھی تو لوگ امام سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے تھے، چونکہ امام حسن عسکری کے زمانے میں عباسیوں کا بہت ظلم عظیم مکمل طریقے سے عروج پر تھا، اور امام کے اوپر بہت سخت ترین نظر گڑائے ہوئے تھے. تو امام نے ایک تیل بیچنے والا جو تھا، اپنا شیعہ جو چھپا ہوا تھا، اس کے ذریعے سے یعنی کام انجام دلواتے تھے. یعنی کہ جو بھی لوگ خمس دینے کے لیے آتے تھے یا مال امام دینے کے لیے آتے تھے، تو گھی کے کنسٹر وغیرہ میں پیسہ جو ہے اس تک پہنچتا تھا. وہ پھر گھی کے بہانے سے، تیل کے بہانے سے امام کے گھر تک یہ رقم کو جناب پہنچاتا تھا، اور ان رقوم کے ذریعے سے شیعان حیدر کرار جو غریب و مسکین اور مفلس ہوا کرتے تھے، اس کی امام الحمدللہ مدد کیا کرتے تھے. ذرا سوچیں کہ کس کس زمانے سے یہ معاملہ گزرا ہے، اور کیسے کیسے کر کے لوگوں نے امام کی خدمت انجام دی ہے. اسی طریقے سے آج قم مقدس میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے، حرم معصومہ کے پاس ایک بہت بڑی شاندار عمارت جو ہے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے ماشاءاللہ سے آقا گل پیگانی نے، صافی گل پیگانی صاحب نے اس کو تکمیل کروایا ہے. وہ امام حسن عسکری کے حکم سے جو ان کی نمائندے تھے وہاں پر چھوٹی سی مسجد جناب بنوائی تھی، جو آج الحمدللہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک مرکز کی حیثیت جناب بن گئی ہے. تو آپ ذرا دیکھیں، اگر امام کے نمائندگان نہیں ہوتے تو پھر کیا اس انداز کی مساجد جناب بنائی جا سکتی تھی؟ بالکل نہیں. الحمدللہ وہ بنی، اور بہت زبردست طریقے سے خدمات انجام دیے جا رہے ہیں. اب آپ کی خدمت میں امام کے اقوال جو ہمارے اور آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ان کو مانے ان کی نہ مانے. امام حسن عسکری صاحب ارشاد فرماتے ہیں، من رضی بدون شرف من المجلس لم یزل اللہ والملائکۃ یصلون علیہ حتی یقوم. کہتے ہیں کہ جو بھی جو اس کا مقام تھا اس سے نیچے جگہ پر جا کے مجلس سے اور یہ مثلا بیٹھ جائے، اب تقریباً مجلس شروع ہو چکی ہے، آپ دیر سے پہنچے یا ہم دیر سے پہنچے، اور سب کو لانگتے ہوئے جناب بالکل آگے جا کے بیٹھنا ہے، سب کو ڈسٹرب ہوئے مجلس کو بھی ڈسکا نہیں، ایسا مت کریں. جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے. یقین جانیے عزت دلانے والا اللہ ہے. اور امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مقام سے نیچے بیٹھ جائے تو پھر اللہ ملائکہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں حتیٰ جب تک پروگرام ختم نہ ہو جائے. اب آپ اگر پیچھے بیٹھے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کی عزت جناب والا کم ہو جائے گی، نہیں، اللہ اور اس کے ملائکہ
آپ کے اوپر درود بھیج رہے ہوں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اقوال میں جناب ہمیں اور آپ کو بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد اس کو انشاءاللہ آپ نے عملی جامع میں جناب لے گا. پھر دیکھیے عزت تقریباً کیسے کر کے آپ کی آگے بڑھ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرب الى اسم اللہ الاعظم من سواد العین الى بیاضها. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ورڈ جو ہے جو 114 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. سورہ نمل میں 2 مرتبہ ہے. ایسے 113 سورہ جو ہے اس سے شروع ہوتے ہیں تو ٹوٹل ملا کے 114 ہیں. تو 114 کے لیے امام حسن عسکری اشارہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میں اسم اعظم ہے. اسم اعظم یعنی پاس ورڈ. کہا کہ اس کے اندر میں اتنا قریب ہے اسم اعظم جیسے کہ سفیدی آنکھ کی اور جو سیاہی ہے. تو یہ سیاہی اور سفیدی میں کوئی فاصلہ ہے؟ کہا بالکل فاصلہ نہیں. کہا ایسے ہی بالکل اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب بھی پڑھے یہ سوچ کے پڑھے کہ اس کے اندر میں ہم اسم اعظم استعمال کرنے کے. پھر دیکھیے جناب والا آپ کے گھر کے اندر میں آپ کی زندگی میں جناب کیسے برکت آتی ہے. پھر تیسری حدیث جو امام حسن عسکری علیہ السلام ہمیں اور آپ کو دیتے ہیں ومن تواضع السلام علی کل من تبر به والجلوس بدون شرف المجلس. کہتے ہیں کہ تواضع کا ایک بہترین درجہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی گزرے سلام کرے اور جہاں بھی جگہ مل جائے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے. کیونکہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. سلام کرنا جو ہے یہ خود ایک اللہ کے صفات میں سے نام میں سے ایک نام ہے السلامو، یعنی آپ اللہ کے نام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا رہے. جب آپ یہ السلام علیکم کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے جو بھی آپ کو سامنے آئے گا اس کو سلام کریں گے. تو پھر دیکھیے جب آپ اللہ کے نام کو آگے بڑھائیں گے تو پھر جب اللہ آپ کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا تو پھر آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سلام کرنے کی خواہش اور ایک مرتبہ کوشش اور ایک مرتبہ عادت ڈالنے کی کوشش کریں. کیوں کہ اس لیے کہ سلام اور جواب کے ثواب میں رسول اللہ نے فرمایا ٹوٹل جو ہے وہ 69 ہے 70 ہے. 69 اس کو ملتا ہے جو سلام کرتا ہے، وواحد الراد اور وعلیکم السلام جو کہتا ہے اس کو صرف ایک ثواب ملتا ہے. تو رسول اللہ کو بہت کوشش کرتے تھے کہ عبادت یعنی سلام کریں، مگر رسول اللہ چھپنے والوں کو بھی سلام کر دیا کرتے تھے. پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث اور بھی ہے انشاءاللہ کہ لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصوم والصلاۃ انما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ. کہتے ہیں عبادت یہ نہیں ہے کہ بہت خوب نماز پڑھ رہے نہیں، کثرت الصیام بہت روزہ رکھ رہے اور صلاۃ خوب نماز پڑھنے، بلکہ عبادت کیا ہے؟ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ. اللہ نے جو مخلوق خلق کی ہے اس کے سلسلے میں ایک مرتبہ سوچے بیٹھ کے اپنی آنکھ کے سرے سے سوچیں. آج کل ماشاءاللہ سے دنیا جو ہے سوشل میڈیا پر آ گئی ہے. ان پرندوں کے رنگوں کے لیے سوچیں کہ جو رنگ پرندوں کے پروں میں ہیں، ذرا سوچیں یہ بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے؟ بغیر بنانے والے کتنی خوبصورتی آ سکتی ہے؟ ان پرندوں میں رنگ، ان مچھلیوں میں رنگ جو سمندروں کے اندر ہے، ذرا سے غور کریں، فکر کریں. یہ اگر سورج اگر بہت قریب آ جائے تو کیا ہوگا، دور چلا جائے تو کیا ہوگا، یہ اگر زمین بہت ٹھنڈی ہو جائے تو کیا ہو جائے، بہت گرم ہو جائے تو کیا ہو جائے، بہت نرم ہو جائے تو کیا ہو، بہت سخت ہو جائے تو کیا ہو جائے گا. ان چیزوں کے سلسلے میں ایک مرتبہ سوچیں. جیسے جیسے آپ سوچیں گے ویسے ویسے اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ان ہمیں نقش عجب بر سر دیوا اور وجود ان کے باور نکند نقش بغد بر دیوار. ایک فارسی کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی چیزیں جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں اگر آپ نے اس کو نہیں غور کیا، جو بھی میں نے چھوٹی سی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ نقش بغد بر، وہ خود ایک نقشہ ہے. جیسے دیوار کے اوپر کسی آدمی کا کوئی نقشہ بنا دیجئے، چہرہ بنا دیجئے، تو وہ بیچارہ نقشہ یہ کچھ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے. ایسے ہی تقریباً وہ شخص اگر وہ ان چیزوں کے لیے نہ سوچے، نہ سمجھے، فکر نہ کرے، نقش بود بر دیوار، وہ دیوار کے اوپر ایک تصویر ہے، وہ یہاں پر انسان نہیں ہے. کہتے ہیں آخر میں حدیث الغضب مفتاح کل شر، کہ غصہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جیسے کہ مفتاح کا لفظ استعمال، مفتاح کہتے ہیں کنجی کو. کسی گھر کے اندر میں، کمرے کے اندر میں فساد، خباثت، ضلالت سب کچھ بھر دیجئے، اس میں تالا لگا دیجئے.
وہ کیسے کھلے گا؟ کہا جب تالا کھلے گا۔ تالا کیسے کھلے گا؟ تالا چابی سے کھلے گا، چابی لگائیے گا، تالا کھلے گا، دروازہ کھل جائے گا۔ جیسے کھلے گا تمام برائیاں، تمام خباثت، تمام ضلالت سب سامنے آئے گی۔ تو کہا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا غصہ جو ہے وہ چابی ہے، الغضب مفتاح کل شر، تمام شر جو ہے وہ فوراً آزاد ہو جائیں گے اگر آپ نے غصے کو کنٹرول نہیں کیا۔ جہاں تک ہو سکے وہاں سے ہٹ جائیں، جہاں پر غصے کا معاملہ ہے وہاں سے مومنٹ چینج کر دیں۔ اس لیے آسان ترین جو حملہ ہوتا ہے مومنین کے اوپر شیطان کا، وہ غصے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ تو تھے پہلے پیراگراف جو میں نے بہت مختصر سے امام حسن علیہ السلام کو، چونکہ یہ ہفتہ ہے لہٰذا ان کی اقوال کو اس لیے بیان کیا تاکہ ان کو بھی مانے اور ان کی بھی مانے۔ اور آج خدمت میں آپ کیس کریں کہ جنگ جو ہو رہی ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے، جس کو ایک لفظ میں کہہ دوں شیعہ ورسس ورلڈ۔ شیعہ ورسس ورلڈ جو ہم نے اتنا بڑا لفظ جو جملہ بولا ہے، اس کے پیچھے بالکل ایک بہت بڑی بحث ہے، مگر خلاصہ یہ آپ کو عرض کر دوں، پورے عرب ایک طرف ہے، پوری مسلمان ورلڈ ایک طرف ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ پورا یورپ ایک طرف ہے، یونائٹڈ نیشن ایک طرف ہے، یونائٹڈ عرب ایک طرف ہے، OIC ایک طرف ہے۔ اب بچہ کیا ذرا سوچیا، بچا کیا؟ امریکہ، برٹش، فرانس سب ایک پالے کے اوپر کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ یہ 56 مسلمان کے جو حکمران ہیں، شاید عوام نہ بھی ہو مگر حکمران ہیں، سب کے سب یا ڈرے ہوئے ہیں یا خوف میں یا خاموشی بھی تو ایک ظالم کی، ظلم کی برداشت کرنا بھی ظالم کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو اب اس کے سامنے کھڑا ہوا کون ہے؟ اس کے سامنے جو کھڑا ہوا ہے وہ ہے سیریا، وہ ہے عراق، وہ ہے لبنان، وہ ہے یمن، وہ ہے ایران۔ اس کے علاوہ کون کھڑا ہوا ہے؟ حماس اس کے ساتھ ہے۔ تو اب شیعہ ورسز ورلڈ جنا والا اس وقت ہو رہا ہے، یعنی پورا 39 دن ایک طرف ہے، 40واں دن ایک طرف۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے، شیعوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ذرا سا باخبر رہیں۔ بہت سوشل میڈیا کے کچھ دوست بھی ہیں، کچھ دشمن بھی ہیں، کچھ دوست نما دشمن ہیں اور کچھ بالکل دشمن ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں جو یہودیوں کو جو نقصانات ہوئے ہیں، ایسے تو خیبر کے بعد یہ پہلی مرتبہ بہت زبردست طریقے سے مار کھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ وہ فوراً جلدی سے سیز فائر کر کے بھاگ جاتے ہیں، مگر ابھی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ جب تک ان کی تباہی ختم اور یہ ڈسٹروائے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ اچھی بات بھی ہے۔ چلو تم جتنے دور تک جاؤ اتنے تقریباً جو ہے اپنے نابودی سے قریب ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو اس کے انویسٹر تھے یعنی اسرائیل کے، وہ اپنا پیسہ نکال کر، جو ابھی رپورٹ آ رہی ہے جا کے آپ سرچ کریں گے، میں تو صرف جلدی خلاصہ بیان کر رہا ہوں، وہ سب کے سب کافی بڑی تعداد بلینز آف ڈالر کی ہے، وہ سب نکال کر اسرائیلی بینک سے وہ سب انویسٹر باہر چلے گئے، باہر انہیں جناب جا کے لگا دیا۔ اکثر جو اسرائیل کے اندر میں جو باہر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے جن کے پاس مثلا ڈبل سٹیزن شپ تھی، تو وہ اکثر بیشتر واپس ہو گئے اپنے ملکوں کے طرف۔ یہ 1 کروڑ سے بھی کم کی آبادی والا ملک ہے، اور اس میں بھی تقریباً سمجھ لی آدھی آبادی سے کچھ کم نکل چکے ہیں اور اکثر بیشتر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اکثر بیشتر لوگ جو اپنے مریضوں کو لے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اسرائیل کے اندر میں تیسرا یہ حال ہے۔ چوتھا یہ حال ہے کہ وہاں اکثر بیشتر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، اور ڈپریشن کی دوا دنیا میں سب سے زیادہ بنتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ اس وقت یوز ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر میں، کیونکہ وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس لیے کہا تھا فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہودیوں سے مخاطب ہے پروردگار عالم، کبھی یہ سچے نہیں تھے اور نہ ہیں۔ تو ڈپریشن کی دوا جو ہے باقاعدہ ختم ہو گئی ہے، اور اکثر لوگ وہاں کے اب یہ یقین کرنے لگے ہیں کہ ان کا ملک اب ختم ہو رہا ہے۔ چھٹا، امریکہ اگر اپنا ہاتھ ہٹا لے، جو اس وقت ناجائز باپ بن کے کھڑا ہوا ہے، اس کا 2 دن بھی یہ اسرائیل اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر پائے گا۔ اور ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز جو 7ویں چیز جو تھی جو ختم ہو گئی ہے وہ ہے ٹورزم، کیونکہ بہت بڑا
پیسے کا جو ذریعے کا جو سسٹم جو تھا اس کے پاس وہ ٹورزم تھا. ٹورزم بھی کافی آگے بڑھ چکا تھا اس کا, وہ بھی بالکل زیرو پر آ گیا ہے. تو آلریڈی 1 سال کے اندر میں اسرائیل کی حالت جو ہے بالکل بہت ہی ان کا سینسنگ وغیرہ جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, بالکل تقریباً وہ تباہی کے کگار کے اوپر جنا والا کھڑے ہو گئے. تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں, ایک سامنے ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے. اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ آپ کو بتاتے ہیں. ایک چھپا ہوا دشمن جو 56 کنٹری میں مسلمانوں کے سامنے تھا, یعنی ان کے لیڈران جو چھپے ہوئے تھے. اس جنگ میں ایک تصویر کا دوسرا رخ جو آیا ہے, ان سبوں کے چہرے سے نقاب الٹ گئی اور سامنے آ گئے. اور جو ریت کے شیر تھے دوسری, جو ان مسلمانوں کے لیڈران جس میں سے مثلاً ٹرکی جو اپنے آپ کو لیڈر آف ورلڈ مسلم امہ کہنے کے چکر میں تھا, سعودی, مصر, پاکستان, ان سبوں کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی. اور شرم تو اس بات کی ہے کہ غیر مسلم بھی یورپ میں, امریکہ میں, برٹش میں, فرانس میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں روڈ پر آئے. مگر مسلمان ملکوں میں جیسے کہ پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, ان کے یہاں بالکل آنا منع. جو کوئی آ رہا تھا اس کو آنسو گائے گیس اور گولے داغے جا رہے تھے. وہ امریکہ جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں حقوق بشر, ہیومن رائٹس کا قصیدہ پڑھتا رہتا تھا, اس کی حقیقت دنیا والوں کے سامنے آ گئی. یو این او کی حقیقت سامنے آ گئی کہ بیچارہ کیا مجبور ادارہ ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیاری نہیں ہے, کوئی فوجی نہیں ہے, کوئی طاقت ہی نہیں ہے, کہ حتیٰ کہ اس کی جنرل سیکریٹری کو اسرائیل کے نتن یاہو نے جناب بلیک لسٹ کر دیا کہ وہ ہمارے اسرائیل کے اندر آ نہیں سکتے. شرم کی بات ہے. OIC ہے, عرب لیگ ہے, اور اس کے بعد پھر پیس کیپنگ فورس ہے کہ جو اس وقت سب کے سامنے آ گئے کہ ان کی طاقت کیا ہے. کچھ بھی طاقت نہیں ہے, اور اسرائیل ان کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. تو لہذا بقول امام خمینی کے کہ اسرائیل فقط زبان زور میں فہمے. اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی چیز جو سامنے آئی ہے اس جنگ میں, وہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی دے رہے ہیں, چاہے وہ فلسطین میں ہو, چاہے وہ لبنان میں ہو, ان کی ایمان کی بلندگی, ان کی توحید کے اوپر, رسالت کے اوپر. قرآن کوئی بھی آپ کو نظر آیا کہ جو اللہ کے خلاف بات کر رہا ہو, رسول کے خلاف بات کر رہا ہو, دین کے خلاف بات کر رہا ہو؟ نہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے ان کا ایمان کتنا بلند ہے. اور دنیا کے دوسرے حصے میں جو لوگ ہیں, تھوڑے تھوڑے سے مصیبت میں جو بفر جاتے ہیں, ان کا ایمان کتنا کمزور ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں شیعہ فرقے کی حقانیت اور کامیابی, جو غیروں کے زبان میں اب آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ سے انڈیا کی ٹی وی میں باقاعدہ بحث ہو رہی ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بھئی مسلمانوں میں سے تمام کے تمام سب خاموش ہیں, یہ لڑنے والے شیعہ, تو شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کو ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہو رہی, باقاعدہ ہندو بیٹھ کے ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے کہ مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ, حق بلند ہوگا چاہے آپ اس کو چاہیں یا نہ چاہے. اس جنگ میں عوام اور غرب یعنی یورپ کے جو لیڈر تھے ان کے درمیان میں فاصلہ ہو گیا. یعنی وہ اپنے لیڈروں کو بہت زبردست کچھ سمجھتے تھے مگر اب فاصلہ ہو گیا. اسی طرح مسلمان کی عوام میں ان کے لیڈروں میں فاصلہ ہو گیا. اس جنگ کے وہ سب نتائج ہیں جو جناب والا سامنے آئے. اور الحمدللہ شیعوں کی حقانیت, اور پھر جس مرحلے سے ہم اور آپ نزدیک ہو رہے ہیں وہ ہے وہ مرحلہ, تھوڑی قربانی تو دینی پڑتی ہے, جنگ ہے, نقصان تو ہوگا, مگر ہاں اسرائیل اپنے خاتمے کا یہ ایام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. وہ دن کتنا بڑا ہوگا کہ جب انشاءاللہ ہمارے اور آپ کا لیڈر ماشاءاللہ سے مقام معظم رہبری بیت المقدس میں نماز شکرانے کی جماعت پڑھا رہے ہوں گے اور پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے. اس وقت ذرا سوچیے کہ منظر کیسا دیکھنے کا ہوگا, اور شیعت کا کتنا بول بالا اور کتنی بلندگی کے اوپر ماشاءاللہ شیعت پہنچ جائے گی. امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا 88 میں جب جنگ ختم ہوئی تھی عراق کے ساتھ, آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام,
انہوں نے کہا تھا کہ جنگ تو رک رہی ہے 88 میں، مگر ہاں اب تیاری کرو، اس کے بعد اب امریکہ سے مقابلہ ہوگا۔ 88 میں ذرا سن ان کی نظر ہے، یعنی 12 سال وہ اور 24 سال یعنی 36 سال میں 36 ایئرس ایگو اس وقت سے تیاری ہو رہی تھی، اور درمیان میں کوئی بھی جنگ ایران نے ڈائریکٹلی کسی ملک سے نہیں لڑی۔ اور مثال کے طور پر پروکسی وغیرہ سب تو اپنی جگہ کے اوپر، مگر ملک کی پیمانے کے اوپر کسی سے جنگ نہیں لڑی، سوائے یہ کہ 2 عدد حملہ کیا چھوٹا چھوٹا اسرائیل کے اوپر۔ تو اب امریکہ کی فوج تو تھکی ہوئی ہے، اس نے تو بہت سے جنگ کی ہے، اس کی تو فوجی کا حال خراب ہے۔ یہ والی جو فوج ہے وہ بالکل تازہ دم ہے۔ اب تقریباً ایک ہے روایت میں ایک الف سے الف کی جنگ ہے، آخر میں الف کا نہ ایران، الف کا نہ امریکہ، اور انشاءاللہ اس کی نابودی ہے، اور پرچم حق بلند ہوگا۔ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اس کا ہونا بالکل ضروری تھا۔ خراسانی لشکر آئے گا اور فتح کرے گا۔ خراسان کس کو کہتے ہیں؟ مشہد کا شہر ہے، اس کے پورے صوبے کو کہتے ہیں خراسان۔ آقا خامنہی خراسان کے رہنے والے ہیں، کہ خراسانی ہوں گے، ان کا بہت بڑا لشکر ہوگا، کہ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں کون ہے، اگر آپ کو ایک مرتبہ جو علماء دشمن ہے، مراجع دشمن ہے، ان سے پوچھیے نا کہ اس وقت خانہ کعبہ کو یا بیت المقدس کو یا اسلام کو کون بچا رہا ہے، تو اگر وہ بغض اور عناد اگر نہ رکھتے ہوں تو پھر سچ بولیں گے تو ان کو یہ ہمارے مراجع کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خبروں سے آگاہ رہیے گا، اور حقیقت خبریں سننا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو صبح کرے اور یہ نہ معلوم ہو اس کو کہ دنیا میں کیا گزرے مسلمانوں کے اوپر، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، من اصبح، جو صبح کرے، من اصبح لا يهتم بعمور المسلم، وہ سوچے نہیں کہ کیا گزر رہی ہے، ہم سے کیا مطلب، ہمارے یہاں ناشتہ ٹھیک ٹھاک چل رہا، ہم صحیح ہے۔ فَلَيْسَ بِمُسْلِم، مرے گا تو مسلمان، مگر وہاں پر اٹھے گا مسلمان نہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں مولا کے صدقے سے آپ کی خدمت میں اور آگے کی بیان دیتا رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔